السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دارالفتہ مظہریہ یوٹیوب چینل۔ ایک بھائی نے دو سوالات کیے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان سوالات کی طرف کہ وہ سوال کون سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں دو بہت ہی ادبن سوال ہیں۔ سوال نمبر 1 کہ ایک خاتون ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی، اب ان کی طلاق ہو گئی اور حمل سے بھی نہیں ہے، تو ان کی عدت کتنے دن ہوگی، کتنے ماہ ہوگی، اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ سوال کیا ہے کہ شوہر کے ساتھ عورت رہ رہی تھی اور حمل بھی نہیں ہے، اس کو شوہر نے طلاق دے دی، تو اس کی عدت کتنے ماہ ہوگی، کتنے دن ہوگی۔ حاملہ نہیں ہے، شوہر کے پاس رہ بھی رہی تھی، تو ایک بات مزید سائل نے شاید نہیں بتائی۔ اس کے سوال کے ظاہر سے یہی ثابت ہے کہ وہ نوجوان ہے، کیونکہ اگلے سوال کے اندر وہ آپ کو مزید کچھ باتیں بتائے گا، وہ آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ جب شوہر بیوی کو طلاق دے تو وہ حاملہ نہ ہو تو اور وہ حیض والی ہو، یعنی اس کو منتھلی ماہواری آتی ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ 3 حیض تک اس کی عدت ہے۔ اگر وہ عائسہ ہے، یعنی اس کو حیض آتا نہیں، بوڑھی ہے، شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب اس کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ اگر وہ نابالغہ ہے، ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی، اور پھر اس کو شوہر نے طلاق دی ہے جبکہ خلوت وغیرہ ہو چکی ہے یا وہ جماع کر چکا ہے، پھر اس کو طلاق دے دی ہے، تو پھر اس کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ اور اگر حاملہ ہے، شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہوگی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، چاہے وہ دوسرے دن بچہ پیدا ہو جائے یا پہلے دن طلاق دینے کے فوراً بعد بچہ پیدا ہو جائے یا پھر 8 یا 9 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو، تب تک اس کی عدت برقرار رہے گی۔ لیکن اگر حیض والی عورت ایسی ہے جس کو حیض منتھلی نہیں آتا، بلکہ اس کو 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ایک حیض آتا ہے، تو جب تک وہ حیض والی ہے، حیض کی عمر تک، عائشہ کی عمر تک نہیں پہنچتی، یعنی 55 سال تک نہیں ہو جاتی، تو اس وقت تک اس کی عدت 3 حیض ہی رہے گی، چاہے وہ 6 مہینے کے بعد حیض آئے یا سال کے بعد آئے۔ اگر سال کے بعد آتا ہے تو 3 سال تک اس کی عدت پوری ہوگی۔ ہماری عوام کے اندر جو بات مشہور ہے کہ 90 دن عدت ہوتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بات درست نہیں، یہ اللہ کے فرمان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ عدت عورتوں کی عادات مختلف ہوتی ہیں، کسی کی ہر مہینے، کسی کی 20 دن کے بعد، کسی کی 1.5 مہینے کے بعد اور کسی کی 2 مہینے کے بعد۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اگر وہ حائضہ ہیں، حیض ان کو آتا ہے، حاملہ نہیں ہے، عائسہ نہیں ہے، صغیرہ نہیں ہے، تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ جب تک کہ 3 حیض آ کر ختم نہیں ہوتے، تب تک اس کی عدت برقرار رہے گی۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، ایک خاتون ہے اور ان کی طلاق ہو گئی، اب وہ دوران عدت ہی ہیں، اور دوران عدت اگر وہ نکاح کر لیتی ہیں تو جائز ہے ناجائز ہے؟ اگر جائز ہے تو سوال یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ناجائز ہے اور وہ کر چکی ہیں ایسا کام، نکاح کر چکی ہیں، تو اب ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا عمل کرنا چاہیے، شرعی حکم اب کیا ہوگا، ان کو کیا لا عمل اختیار کرنا چاہیے ان خاتون کو کہ انہوں نے دوران عدت نکاح کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سوالوں پہ رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سوال پوچھا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، عورت نے عدت کے دوران ہی نکاح کر لیا، تو سائل نے یہ کہا کہ اگر عدت کے دوران نکاح کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے تو ہمارا سوال ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے عدت میں نکاح کر لیا ہے۔ اور اگر نکاح نہیں کر سکتی تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے جبکہ وہ نکاح کر چکی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ متعلقہ عورت عدت کے دوران نہ اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، نہ اس سے نکاح کے متعلق کوئی بات چیت کی جا سکتی ہے، نہ ہی وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے،
نکاح کی بات چیت اس سے کرنا بھی حرام ہے، سوائے اشارہ کنایہ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن صراحتاً نکاح کا پیغام دینا، نکاح کی بات کرنا حرام ہے۔ جب نکاح کی بات اور نکاح کا پیغام حرام ہے تو نکاح کر لینا اشد حرام ہے، تو یہ نکاح فاسد ہوا ہے۔ ان دونوں پر فرض ہے کہ فوراً ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں دونوں توبہ بھی کریں۔ اگر یہ دونوں میاں بیوی جو بظاہر میاں بیوی ہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تو علاقے کے سرکردہ افراد ان پر فرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کروائیں، اور اگر کسی صورت میں بھی وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تو پھر حاکم اسلام یا پھر قاضی اس کی عدالت میں اب دعویٰ دائر کریں اور ان کی وہاں پر حاضری لگوائیں، ان کی پیشی لگوائیں، اور پھر وہ جو فیصلہ کرے گا وہ اپنے قوت دبدبہ پر اپنے آرڈر کے ذریعے ان کے درمیان جدائی کرا دے گا، وگرنہ جتنے لوگ بھی اس پر راضی رہیں گے وہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔